محترمہ نوشین افتخار صاحبہ جو مدر ہیں، جو اس کے سٹنگ MNA ہیں، وہ 2020 میں فروری کے اندر خود ہی بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی، اور محترمہ جو تھی انہوں نے اس سارے ٹلیور کے اندر مدت میں اپنے بچوں کو کوئی توجہ نہ دی، اور اپنی سیاست کو انہوں نے پریورٹی دی، اور بچوں کو انہوں نے ایک سیکنڈری حیثیت کے طور پر رکھا۔ ساتھ تھوڑے آگے سر جی بھائی تھوڑے یار گاڑی سب میں لگ رہی ہاں۔ میڈم بتائیے گا کیا کیس تھا، کیا کاروائی ہوئی ہے کورٹ میں؟ فیملی میٹر ہے، پرسنل میٹر ہے، تو اس کو اگر آپ نہ زیادہ ہائپ دیں تو بہت بہتر ہے، بیکاز کے فیملی کے ایشوز ہیں تو یہ فیملی آپس میں ریزالو کرے۔ تھینک یو۔ چلیے تھینک یو۔ اوکے بھائی۔ ہے سارا وہ کائنڈلی بتائیے کہ بچوں کی ڈسپیوٹ کا ایشو کیا ہے آپ کا، اور یہ وجہ تنازع بنا کیا؟ محترمہ نوشین افتخار صاحبہ جو مدر ہیں، جو اس کے سٹنگ MNA ہیں، وہ 2020 میں فروری کے اندر خود ہی بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی اپنی سیاسی مصروفیات کے، اور 6 سال تک میں بچوں کو اکیلا ان کی پرورش کرتا رہا، ان کو پڑھاتا رہا، پورا ٹائم دیا میں نے اس کو۔ اس دوران ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ جو تھی وہ لوور کورٹ نے بنائی، اور جس کو ہم فالو کرتے رہے، اور محترمہ جو تھی انہوں نے اس سارے ٹلیور کے اندر مدت میں اپنے بچوں کو کوئی توجہ نہ دی، اور اپنی سیاست کو انہوں نے پریورٹی دی، اور بچوں کو انہوں نے ایک سیکنڈری حیثیت کے طور پر رکھا، اور جس کا اظہار وہ مختلف میڈیا کیمپینز میں بھی کرتی رہی، اور باقاعدہ پچھلی ہیرنگ کے اندر جسٹس اویس خالد صاحب نے بھی یہ کہا اور ان کو تنبیہ کی کہ آپ کی سیاسی مصروفیات آپ کی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پہلی آپ کی پریورٹی آپ کے بچے ہیں، اور بچوں نے بھی اپنی والدہ کے جس فورم پہ بھی گئے ہیں، نیچے کورٹ پہ گئے، اوپر بھی کورٹ پہ گئے، ہائی کورٹ پہ گئے، انہوں نے ہمیشہ میری فیور کے اندر ہی بیان دیا کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ اوپر ٹارچر کرتی تھی، مارتی تھی، اور گھرانے کو بھی اس نے ایک سیاسی طور پر بچوں کو اسی طرح سے پروان چڑھانے کی کوشش کی، جس کو بچوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ اس کا سیاست کی طرف جانا اور گھر کی طرف توجہ نہ دینا، یہ سارے معاملات کی بنیاد ہے۔ اچھا یہ بتا دیجیے کہ تو کتنے بچے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں؟ جی میری ایک بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ 16 سال کی ہے، اور وہ لیولز میں پڑھتی ہے، اور میرا بیٹا جو ہے سید امام مرتضیٰ، وہ 7th گریڈ میں ہے، اور وہ 5 سال سے بلکہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہا ہوں، اسی لیے بچے جو ہیں وہ میری طرف ٹلٹڈ ہیں اور وہ میری طرف مائل ہے۔ سر آپ MNA ہیں، آپ کی وائف بھی MNA، آپ MNA رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کی وائف MNA ہیں، تو آپ رول ماڈل ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ حلقے کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کا ڈسپیوٹ آپ لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں ہو سکتی اور اس قسم کا ڈسپیوٹ چلے گا تو یہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا عام معاشرے؟ جی صلح صفائی کی کوشش بہت کی جاتی رہی، اگر میرے طرف سے کی جاتی رہی بہت زیادہ، اس کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، لیکن وہ اس چیز پہ قائل نہیں تھی، نہ وہ گھر آنے کو تیار تھی اور نہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کو تیار تھی، اور آج وہ فقط یہ چاہ رہی ہے، ابھی بھی وہ کورٹ میں یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے کسٹڈی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے دن جو ہے وہ بڑھا دیے جائیں، یعنی وہ بچوں کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہ رہی ہے۔ تو یہ یک طرفہ طور پر خالی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تعلیم صرف ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ ملاقات کے دن بڑھانے کا آپ مطالبہ کر رہی ہیں؟ جی ہاں، وہ ملاقات کے دن بڑھانے کا، اور جس کو ہم اپوز کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے درمیان طلاق ہو چکی ہے یا ابھی اس پہ ہو؟ میں ابھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ مہینے میں 2 دفعہ ویکینڈز جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر گزاریں، یہ اب بچے کہنے کا ان سے بھی کم کریں۔ فی الحال تو جو آرڈر ہے نیچے والا اس کو فالو کرے، چھٹیاں دے رہا کہ آگے ہیں، چھٹیوں کے بعد اس کی فائنل ہیئرنگ کر پوری سائن کریں۔ بیسیکلی نیچے کیسز فائل ہوئے فادر کی طرف سے اور مدر کی طرف سے بھی، وہ گارڈین کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوئے، اس کے خلاف اپیلز آئی بہت پارٹی سائڈ سے، وہ اپلیٹ کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا
एपलेट कोर्ट का डिसीजन जो है वो मदर ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। अरफान भाई जरा एक बार ये दोबारा बता दें कि किन किन फरीक के दरमियान की तनाज़ा जो है वो चल रहा है। जी बेसिकली ये पेरेंट्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, बच्चों की कस्टडी का तनाज़ा चल रहा है। प्रेजेंटली बच्चे फादर के पास है और मदर ने ये पिटीशन फाइल की है। पेरेंट्स कौन कौन है? पेरेंट्स वो पिटीशन में लिखे हुए हैं, नशीर इफ्तिखार और वो नेम्स वगैरह मेंशन है उसके अंदर, आप वहाँ से। अरफान भाई बताइएगा क्या केस था, आज क्या कार्रवाई हुई है? जी आज बेसिकली बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो आज कोर्ट के सामने टेकअप हुए हैं। कोर्ट ने आज हियरिंग की है और इस हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि ये मीन वाइल जो बच्चे हैं वो फादर के पास ही रहेंगे और मदर के पास जो विजिटेशन स्केड्यूल है छुट्टियों के अंदर वो फॉलो होगा और मदर बच्चों से मुलाकात करेगी, लेकिन बच्चे फादर के पास फाइनली टिल द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ये रेट पिटीशन रहेंगे और इसका फाइनल जजमेंट जो है हाई कोर्ट छुट्टियों के बाद डिसाइड करेगी। कोई टाइम फ्रेम करर हुआ है मुलाकात का जो स्केड्यूल नीचे से चल रहा है ना उसी को कोर्ट ने कैरियर किया है, कोई नया किसी का स्केड्यूल नहीं दिया। जो ऑलरेडी नीचे से ट्रायल केस में हुआ है, फिर एपलेट कोर्ट में हुआ है, एपलेट कोर्ट का डिसीजन जो है वो प्रेजेंटली इंप्लीमेंट हो रहा है और उसी को कोर्ट ने क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अब इसके बाद आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट में वो क्या होनी है? कि फर्दर प्रोसीडिंग ये है कि अभी जो आज ऑर्डर हुआ है उसमें तो उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के अंदर जिस तरह बच्चे एपलेट कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मिल रहे हैं उसी के मुताबिक ही मिलेंगे और छुट्टियों के बाद इसकी फाइनल हियरिंग होगी। फाइनल हियरिंग करने के बाद आफ्टर हियरिंग ऑल द कंसर्न्ड कोर्ट उसको फाइनली डिसाइड करेगी। ठीक है।